استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روز ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اس عظیم ترین روز کی مناسبت سے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت اقدس میں اور ان کے نائبین عام اور ان کے مورد اعتماد مراجع کرام کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پہلی ذیقعت کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خواہر ہمشیر بہن حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ السلامہ علیہا کا روز ولادت ہے۔ اس مناسبت سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور تمام مراجع اور تمام علماء اور تمام خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ یہ دن جہاں ہمیں ان بزرگوں کے روز ولادت کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی ان کی زندگی سے سبق بھی ملتے ہیں۔ ان حضرات کی زندگی اور ان کا طرز زندگی ایک قصہ، ایک کہانی، ایک داستان، ایک خاندانی روایت نہیں ہے، بلکہ مثالیں ہیں، نمونے ہیں ہم سب کی اپنی زندگی کے لیے۔ اور ان لوگوں کو جو درجات نصیب ہوئے، جو مقامات نصیب ہوئے، وہ مقامات، وہ درجات، وہ فضائل، وہ مناقب، وہ عزت، وہ شرف، وہ ان خدمتوں کی بنا پر ملا ہے جو انہوں نے دین خدا کے تعلق سے انجام دی ہے۔ وہ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، یہ چیز تھی جس نے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کرا دیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے دین کی جو خدمت انجام دی ہے اور جس طرح سے دین خدا کی حفاظت کی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ تمام انبیاء کے سردار، اوصیاء کے سردار، مرسلین کے سردار، یعنی کائنات میں سب سے عظیم شخصیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ خدا کے آخری نبی ہیں اور آپ خدا کا آخری پیغام لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، لہذا آپ کے پیغام کو صبح قیامت تک رہنا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ پیغام ناکام ہو جاتا اور توحید اور اسلام کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچتا تو صبح قیامت تک دنیا تاریکی میں رہتی۔ چونکہ یہ آخری پیغام تھا خدا کا اور آخری نبی تھا، اس لیے شیطان نے، شیطانی طاقتوں نے اور تمام لوگوں نے اس بات کی پوری کوشش کی اس آخری آفتاب رسالت کو گل کر دیا جائے، خاموش کر دیا جائے اور اس کے نور کو دوسروں تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر شیطانی طاقتیں کامیاب ہو گئی ہوتیں تو آج دنیا توحید کے نور سے منور نہ ہوتی اور تعلیمات اسلامی دنیا میں عام نہ ہوتی۔ تو جس نے ان تمام طاغوتی طاقتوں کا، شیطانی طاقتوں کا، ان کی تمام سازشوں کا جم کر کے مقابلہ کیا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کر ڈالی اور آپ یقین جانیں وہ آدمی جو خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ پورا مکے کے قریش، بزرگ، صاحبان دولت، صاحبان ثروت، سارے مکے کے بڑے بڑے لوگ اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنی عسکری طاقت، اپنے افراد کے ساتھ پوری طرح سے مخالفت پر کمر باندھے کھڑے تھے اور ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے اس نور رسالت کو خاموش کرنے کی۔ مکے کے تمام بڑے لوگ، صاحبان ثروت لوگ، طاقتور لوگ، اسلحے والے لوگ، سب ایک طرف، اور مقابلے پر کون؟ جناب ابو طالب علیہ السلام جو کثیر العیال تھے، بہت زیادہ دولت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ مرد یکا و تنہا اپنے مختصر سے خاندان کے ساتھ خدا پر بھروسہ کر کے پورے مکے والوں کے مقابلے پر تنہا کھڑا رہا، اور جب تک جناب علیہ السلام زندہ رہے کوئی شخص پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر پایا۔ لوگوں نے ساری کوششیں کر ڈالی، ہر طرح کی محنتیں کر ڈالی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زور پڑا، جناب ابو طالب نے فرمایا بیٹا تم جو پیغام لے کے آئے ہو اس پیغام کو پہنچاؤ، جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ جناب ابو طالب السلام میں کون سی طاقت تھی؟ وہ خدا پر بھروسہ، خدا پر ایمان، خدا پر توکل تھا۔ وہ کارنامہ انجام دیا انہوں نے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک واقعہ آپ سے نقل کو دیکھیں جناب طالب کیا تھے، وہ کتنا عظیم کارنامہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس واقعے کا پیغام جناب ابو طالب کی جرأت، ہمت، شجاعت، بے باکی تو دیکھیں کہ کتنی زیادہ شجاعت ہے، بے باکی ہے، جرأت ہے، بے خوفی ہے، اور بھی بڑے بڑوں کے مقابلے پر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے جناب ابو طالب کی نگاہوں سے جھل ہو گئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ادھر ادھر پیغمبر کو تلاش کیا، پیغمبر نہیں ملے۔ ان کو یہ احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان مشرکوں نے، ان قریشیوں نے، ان مکے والوں نے میرے بھتیجے کو کہیں اکیلے کونے میں پا کر کے قتل کر دیا ہو، کیونکہ پیغمبر تبلیغ کے نکلے تھے، کسی پہاڑ کے درے میں، کسی صحرا میں، کسی گلی میں، کسی کوچے میں اکیلے ہو، اور یہ جھنڈ وہاں پر گیا ہو، انہیں موقع پا کر کے پیغمبر کے اکیلے قتل کر دیا ہو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مختلف جگہ ڈھونڈا، جب پیغمبر نہیں ملے تو اپنے خاندان کے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا دیکھو اپنے ساتھ تلواریں لے لو، اور نیام میں تلواریں لے کر کے اپنے بدن میں لگا کر کے چلے جاؤ۔ اس وقت خانہ کعبہ کے نزدیک یہ سارے صنادید قریش کے بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنی میٹنگیں کر رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، باتیں کری، بیٹھتے تھے وہاں کے اوپر، وہاں کر کے بیٹھک ہوتی تھی۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اور بنی ہاشم کے لوگ دیکھو تم جاؤ، اور یہ جتنے بھی سردار قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے مکے کے خانہ کعبہ کے گرد، تم ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اور میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں واپس آیا اور خالی ہاتھ واپس آیا اور محمد میرے ساتھ نہ رہے تو تم انتظار نہ کرنا، جتنے قریش بیٹھے سب کی گردنیں اڑا ڈالنا، تلواریں لے کر کے جاؤ، کیوں نہ اگر میرے بیٹے کو قتل کیا تو کیا میں ان کو زندہ چھوڑ دوں گا؟ میرے بیٹے کے قتل ان کی ساز کا ہاتھ ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے کے نکلے، اور تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، ملاقات ہو گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے آئے، مکے کے پاس پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ اب سے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے واقعہ تھا، اپنے پروگرام سے، اپنے منصوبے سے لوگوں کو آگاہ نہ کرتے، اور بھتیجے کو لے کر گھر چلے جاتے۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہتے واپس چلے ہو، لیکن جناب ابو طالب نے یہ نہیں کیا۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر کے آئے، اور بیٹھے ہوئے تمام سرداران قریش کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے کہنے کہ دیکھو میں بہت دیر سے اپنے بھتیجے کو تلاش کر رہا تھا، مجھے بھتیجا نہیں مل رہا تھا، رسول نہیں مل رہے تھے، مجھے یہ احساس ہوا کہیں تم لوگوں اس کو قتل تو نہیں کر دیا ہے۔ میں نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو تلوار کے ساتھ بھیجا تھا، اور یہ کہہ کہ میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر خالی ہاتھ آیا تو تم سب کی گردن اڑا دینا۔ تو کوئی یہ سب تلواریں لیے تمہارے سامنے کھڑے، اتنی جرأت کا مظاہرہ کون کر سکتا ہے کسی میں طاقت اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکے؟ یہ ابو طالب علیہ السلام تھے، واقعی جری، بہادر، با ایمان، قربانی کرنے والے، پیغمبر کی دل و جان سے حفاظت کرنے والے۔ ایمان اتنا قوی تھا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا مجھ سے جا کے انہوں نے جو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر نوشتہ لکھا، اس میں سارے نوشتے کو دیمک چاٹ چکی ہے سوائے اللہ کے نام کو۔ وہ بند تھا، کسی کو پتا نہیں تھا۔ جو طالب نے کہا، کہتے دیکھو جا کے دیکھ کے، ایسا تو نے کہا چاہے۔ بھتیجے نے کہا کہ پورا ایمان میرے بھتیجے کا ایک لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔
ایک لفظ، اور جا کے پاس دیکھو میرے بھتیجے کا پیغام جا کے دیکھ لو، تم نے جو معاہدہ لکھا ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے سوائے اللہ کے نام کے، کھولا نہیں تھا۔ یہ نہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گئے ہوں اور اس نوشتے کو، اس معاہدے کو کھولا ہو، دیکھا ہو اور دیکھا کہ دیمک چاٹ چکی، پھر جا کے نہیں، جیسا بند تھا ویسے ہی بند رہا، اور جا کے ختم، جا کے دیکھ لو۔ ان لوگوں کے دیکھا تو جیسا پیغمبر نے فرمایا تھا ہر بہر منہ بمو ویسا پایا۔ یہ ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام تھا یا نہیں تھا؟ جو قربانیاں تھیں یا نہیں تھیں؟ اس لیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی سفارش کی ہے، چونکہ لوگوں نے علی علیہ السلام کی دشمنی میں، اہل بیت کی دشمنی میں جناب ابو طالب علیہ السلام پر الزامات لگائے ہیں، لہٰذا بیت علیہ السلام کی یہ بات پسند ہے کہ آج کے دور میں جناب ابو طالب کی نیابت میں کام انجام دیا جائے۔ ائمہ معصومین چاہتے تھے کہ جناب ابو طالب کی نیابت میں حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، زیارتیں کی جائے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں، اہل بیت علیہ السلام خوش ہو جائیں، خاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، تو آج بھی ہمیں کچھ کام جناب ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں انجامنا چاہیے۔ کبھی قرآن کا کوئی سورہ جناب ابو طالب کی نیابت میں پڑھ ڈالے، کبھی کسی غریب کو صدقہ جناب ابو طالب کی نیابت میں دے دے، کبھی کسی بیمار کی دوا جناب ابو طالب کی نیابت میں نکال دے، کبھی قبروں کی زیارت کرنے جائیں جہاں ابو طالب علیہ السلام کی ایک زیارت کربلا جناب ابو طالب کی نیابت میں، ایک زیارت مشہد مقدس جناب ابو طالب کی نیابت میں، ایک قرآن کا سورہ، کوئی نیک کام، نماز شب، نافلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں پڑھے، یا اس 2 رکعت کا ثواب جو ہے ابو طالب علیہ السلام کو ہدیہ کرے۔ یہ چیزیں توفیقات میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، مشکلات ان سے دور ہوتی ہیں، پریشانی ان سے ٹل جاتی ہیں۔ واقعی جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت عظیم شخصیت ہے اور عظیم الشان شخصیت ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جو مقابلہ انہوں نے کیا ہے، آج دین اسلام اس کا مرہون منت ہے۔ جب تک دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، مسجدوں سے، میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ اذانیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قرآن کی تلاوتیں، جہاں جہاں ان سب پر احسان ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ دنیا کچھ کہے، یہ اس کا کام ہے، اور وہ تمام حضرات جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو ذرہ برابر ان پر الزام لگاتے، وہ قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ واقعاً تاریخ کا المیہ نہیں ہے کہ وہ دشمنان خدا، وہ ابو سفیان جس نے جی بھر کر کے اسلام کی مخالفت کی اور ہر طرح سے جنگوں میں شرکت کی، جنگوں پر لوگوں کو آمادہ کیا اور آخر دم تک اسلام کی مخالفت کرتا رہا، وہ اس کا پورا خاندان، آج لوگ اس کے اسلام کا تذکرہ تو کریں، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی بے پناہ قربانیوں کے باوجود ان کے اسلام پر شک کریں۔ یہ کیا رسول اور آل رسول تو دشمنی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں تاریخی کتابیں میں لکھا ہوا، یہ تاریخ کی کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ تاریخ کتابیں کن حالات میں لکھی گئی ہیں؟ کن کی سرپرستی میں لکھی گئی ہیں؟ کہ تاریخ کی کتابیں بنی امیہ اور بنی عباس کی سرپرستی میں نہیں لکھی گئی ہیں؟
آپ کو پوچھنا ہے ابو طالب علیہ السلام کو تو ان کے فرزندوں سے پوچھیے، ان کے خاندان والوں سے پوچھیے، ان کے بچوں سے پوچھیے، رسول خدا سے پوچھیے کہ درجات ایمان کیا ہے۔ آپ بنی امیہ اور بنی عباس سرپرستی میں لکھی ہوئی تاریخوں کے حوالے لے کر کے آئیں، کیا مناسب بات ہے؟ درجہ بہت بلند ہے۔ اور دیکھ لیجئے گا آپ میدان قیامت میں، دیکھ لیجئے گا جناب ابو طالب السلام کی جو شان ہوتی ہے، وہ شان میدان قیامت میں نمایاں ہوگی کہ انبیاء اس پر غبطہ کریں گے، اولیاء اس پر رشک کریں گے کہ کیا شان ہے، کیا نور ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ دیکھ لیں گے میدان قیامت میں کہ ابو سفیان اس کے ماننے والے کہاں پڑے ہیں اور جناب ابو طالب اور ان کے چاہنے والے کس بلندی پر فائز ہیں۔ خدا وہ دن جلد لائے جب جناب ابو طالب کا مزار تعمیر ہو اور ان لوگوں کو خدا بند عالم بدترین عذاب میں گرفتار کرے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے مزار کو مسمار کیا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے جو آج بھی قبر مبارک ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ خدا وہ دن جلد آئے جب یہ قبریں زیارتوں کے لیے آمادہ ہو جائیں، ان پر بہترین عمارتیں تعمیر ہوں اور اسلام کی وہ تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو حقیقی اور واقعی تاریخ ہے۔ جناب ابو طالب السلام کے چونکہ جناب معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہ کا روز ولادت ہے، اور اس مبارک مہینے میں پہلی تاریخ کو بہن کی ولادت ہے اور 11 تاریخ کو بھائی کی ولادت ہے۔ اس پورے 10 دن کو دہ کرامت، عزت، شرف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عشرے سے ہم لوگ عشرۂ کرامت کہتے ہیں، عشرۂ عزت کہتے ہیں۔ جناب معصوم قم صلوات اللہ صاحب واقعاً شخصیت ہے، واقعاً شخصیت ہے اور بڑی شخصیت ہے۔ آج حوض علم قم کی جو شان ہے، جو شوکت ہے، جو عظمت ہے، جو علمیت ہے، جو تشیع کی مرکزیت ہے، یہ سب فیض ہے حضرت معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہ کا۔ آج جو وہاں سے علم کی خیرات بٹ رہی ہے، جو علم کے سرچشمے دوڑ رہے ہیں، علمی خدمتیں انجام دی جا رہی ہیں، علماء پرورش پا رہے ہیں، مراجع پروان چڑھ رہے ہیں، یہ کس کا فیض ہے؟ جناب معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہ کا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ شخصیت اس بلندی پر فائز ہو، اس مقام پر فائز ہو جہاں جس کے سامنے علماء دست سوال پھیلائے کھڑے ہوں۔ علماء دست سوال جب پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اقتصادی مشکل کے لیے نہیں، کسی بیماری کی شفا کے لیے نہیں، بلکہ اپنے علمی مسائل کے حل کے لیے۔ وہ علمی مسائل کی گتھیاں جو راتوں کے جاگنے سے، کتابوں کے مطالعے سے، زندگی بھر فکر کرنے سے حل نہیں ہوتی، وہ حضرت معصوم قم صلوات اللہ السلام علیہ کی خدمت میں آ کے ایک استغاثے سے حل ہو جاتی ہے۔ وہ تسلط ہے۔ آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے علماء جن کے درس میں ہزاروں مجتہدین شرکت کرتے ہیں، جو نہ معلوم کتنے مراجع کو پروان چڑھا دیا،
جن کی علمیت کے اندر آج وہ بڑے بڑے علماء جب حرم معصوم قم سلام کے لیے آتے ہیں تو ایک بھکاری کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے ہم سب کچھ رکھنے کے باوجود ان کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. روحانیت، معنویت، علمیت واقعی جناب معصومہ کا حصہ، ایک شفاعت کا ذریعہ ہے. خدا اس بلا کو جلد دور فرمائے اور سب کو قم میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے. یہ کم درجہ ہے کہ ان کے بھتیجے امام تقی سے فرمایا کہ جو شخص میری پھوپھی اماں کی معرفت کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ جملہ کم اہمیت رکھتا ہے. ایک زیارت میں جنت مل جائے. آپ زیارت کو پڑھیں. جناب معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہ کی زیارت ایک معرفت کا سمندر ہے. یہ زیارتیں ثواب تو رکھتی ہی ہیں، لیکن ہر زیارت میں ایک معرفت کا پیغام ہے، ایک تربیت کا پیغام ہے، ایک تزکیہ نفس کا پیغام ہے، ایک عظمتوں کا پیغام ہے. زیارتیں صرف سلام نہیں ہے، زیارتوں میں پیغام ہے، معرفت ہے، عقیدہ ہے، تاریخ ہے، عبرت ہے. ہم سب کے لیے زیارتیں ایک سبق ہے. سو دیکھیں اس جملہ میں آج کے سارے زیارت کرنے کے بعد السلام علیک عرف اللہ بیننا و بینکم فی الجنہ. بی بی آپ پر سلام ہو، خدا ہمیں اور آپ کو میدان جنت میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنے کا موقع عطا کرے. وحشرنا فی زمرتکم، اور میدان قیامت ہمیں آپ کے گروہ میں محشور کرے. ووردنا حوض نبیکم، اور ہمیں آپ کے نبی حضرت رسول خدا کے حوض کوثر پر وارد ہونے کی توفیق عطا کر. وَسَقَانَا بِكَأْسِ جَدِّكُم مِّن يَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام، اور ہمیں صرف حوض کوثر پر حاضری کا شرف نہ بلکہ آپ کے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے کوثر کا جام پینے کی سعادت نصیب ہو. کتنا وعدہ اچھا ہے. معرفت یعنی ہم ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق ملے کل جب بی بی کا سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اور میدان قیامت میں آپ ایک دوسرے کا تعارف کرائے، پہچانوائے، بی بی گواہی دے یہ شخص میرا زائر ہے. اور آپ کے گروہ میں مشہور، جب آپ کے گروہ میں مشہور ہوں گے تو جب کوئی گروہ میں جاتا ہے تو رئیس قافلہ، رئیس گروہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا مطلب جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جو لوگ شفا کے ایک لوگ نہیں، گروہ در گروہ لوگ ہوں گے جو جناب معصومہ کے گروہ میں ہوں گے، اور جو اس گروہ میں ہوگا سب کی بخشش ہوگی. اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج. یہ جملہ ہم خدا ہمیں آپ کے سرور عطا کرے. یعنی اب تک آپ کی زندگی میں ہم نے غم ہی دیکھا ہے، پریشانیاں ہی دیکھی ہیں. آپ کے بھائی کا مدینے سے نکلنا دیکھا ہے، غربتیں دیکھی ہیں. کبھی وہ بھی دن تو آئے کہ اہل محمد کو ہم خوش و مسکراتے ہوئے دیکھیں، کہ اہل بیت کی قسمت میں خالی تکلیفیں لکھی ہیں، رنج لکھے ہیں، آلام لکھے ہیں.
وہ بھی دن تو آئے کہ ہم آل محمد کو مسکراتے ہوئے دیکھیں، ان کے دشمنوں کو روتے ہوئے دیکھیں۔ سرور آل محمد کے چہرے پر، کشادگی آل محمد کے چہرے پر، ہنسی آل محمد کے چہرے پر۔ وَيَجْمَعَنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ جَدِّكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا، ہم آپ کے ساتھ مشہور ہو اور خدا ہمیں اور آپ کو رسول خدا کے ساتھ جمع کرے، ایک جگہ قرار دیا۔ یجمعنا و ایاکم، ہمیں اور آپ کو رسول خدا کے گروہ میں، ان کے زمرے میں، ان کے ساتھ ہمیں جمع کرے، یعنی جہاں لوائے حمد ہو، پرچم حمد لہرا رہا ہو، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت پہ کھڑے ہوں، وہاں ہم معصومہ کی انجمن میں شامل ہو کے پیغمبر کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ دعاؤں کے فقرے قبول ہوئے، آپ سمجھیے دنیا آخرت کی ساری نعمتیں آپ کو مل گئی ہیں۔ پیغمبر کی ہمراہی، پیغمبر کے گروہ میں شامل ہونا، ان کے پنجے دینا۔ وَإِن لَا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتُكُمْ، اور یہ جملہ بڑا، اور ہم سے آپ کی معرفت کو سلب نہ کرے۔ یہ آخری کا فقرہ بڑا اہم فقرہ ہے۔ وَلَا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتُكُمْ إِنَّهُ، اور خدا ہم سے آپ کی معرفت کو سلب، اس کا امکان کیا ہے؟ یعنی اس بات کا امکان، اگر ہم نے اس ولایت اہل بیت کی، عظمت اہل بیت کی قدر نہیں کی، معصومہ سلام اللہ علیہ کی قدر نہیں کی، ان کی ولایت کی قدر نہیں کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، تو اس بات کا امکان ہے کہ آخری وقت میں زندگی کے لمحے یہ معرفت سلبی ہو جائے۔ یعنی اگر آج ہم کو یہ معرفت نصیب ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ معرفت ہمیشہ باقی بھی رہے گی۔ اگر ہم نے اس ولایت اہل بیت کی قدر چھوڑ دی، ولایت کا حق ادا نہیں کیا، اہل بیت کی محبت حق پورا نہیں کیا، اہل بیت کو ان کا صحیح جگہ عطا نہیں کی، اور دنیا کی محبت ادھر ادھر آنے جانے لگے، اہل و غیروں کو عجب درجہ دینے لگے، تو آپ یقین جانیے یہ معرفت سلبی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مراجع کو ان کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے، جتنے بڑے، جتنے بھی مراجع گزرے ہیں، جتنے مراجع زندہ ہیں، سب کی تمنا یہ رہتی ایک زیارت نصیب ہو جائے، یا ان کے دروازے کے، ان کی قبر پر ہاتھ رکھنے کے، بوسہ لگنے کا شرف مل جائے، ان کے حرم میں جھاڑو دینے کی سعادت مل جائے۔ جتنے بزرگ ہیں آپ سب سے پوچھئے کہ آپ کی مرجعیت، آپ کا مقام، آپ کی ساری چیزیں ایک طرف، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے آپ یہ سارے منزلت و مقام لے لیں، یا جناب معصومہ کے در کی جارو کشی آپ کو دے دی جائے، اور ان دونوں میں آپ کو اختیار دیا جائے، دونوں میں آپ کس چیز کو اختیار کریں گے، آپ یقین جانیے پلک جھپکنے سے پہلے سارے جواب دیں گے ہمیں معصومہ کے قبر کی جارو کشی گوارا ہے۔ یہ جارو کشی ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کو ترجیح دیں گے، ہم سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس جارو کشی کی فضیلت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، میرا چیلنج ہے، کس نے بڑے سے بڑے مرجع سے پوچھ لیجئے، اگر آپ کو دونوں میں آپشن دیا تو آپ کیا قبول کریں؟ ایک لمحہ نہیں لگے گا، پلک جھپکتے سے پہلے جواب دیں ہم سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن معصومہ کے در کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ملا یہیں سے ہے، آج ہماری عزت اسی در کی بنا پر ہے، ہمارا وقار اسی در کی بنا پر ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ سنیں، اتقرب الی اللہ بحبکم والبراءۃ من اعدائکم والتسلیم الی اللہ
راضین بہی غیر منکر، اسے میں خدا سے قربت حاصل کر، قربت تقرب، ہم نماز پڑھتے قربت اللہ، وضو کرتے قربت اللہ، سورہ پڑھتے قربت اللہ، روزے رکھتے قربت اللہ، زکوٰۃ دیتے، سارے یہ قربت الہی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ وہ زیارت ہے جس کو ہر مجتہد، ہر مرجع، ہر عالم دین پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس جملے پر یقین رکھتا ہے۔ اتقرب الی اللہ، معصومہ کو قربت، قریب ہونا خدا کی کس چیز سے؟ بحبکم، ایک آپ کی محبت، اور دوسرے والبراءت من، اور آپ کے دشمنوں سے برات۔ یعنی خدا سے قربت کے دو راستے ہیں، دو چیزیں ہوں گی تو خدا سے قربت ملے گی، ایک اہل بیت کی محبت، ایک ان کے دشمنوں سے براعت۔ جب تک یہ دونوں چیزیں برابر، قربت الہی تک پہنچنے کے لیے دو پر ہیں، جب یہ دو پر برابر سے اڑیں گے تو آدمی بلندی پر پہنچے گا۔ ایک پر کا نام ہے محبت اہل بیت، دوسرے پر کا نام ہے دشمنوں سے برات۔ یہ ہر ایک کی زبان پر ہے، محبت بھی برابر کی اور برات بھی برابر کی۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان کے دشمنوں سے ویسی برات بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ والتسلیم الی اللہ، خدا کے سامنے تسلیم ہو، راضین بہی، خدا نے جو فیصلہ اس پر راضی رہے، غیر نہ انکار کرے نہ اس فیصلے کو بڑا سمجھے، وعلی یقین، اور اس یقین، دعا کرتے ہیں ہمیں اس یقین پر قائم رکھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس پر راضی۔ نطلب بذالک وجہک، یا پروردگار میں ان تمام چیزوں کو وجہ کا، تیری خاطر، محبت اہل بیت دنیا کی خاطر نہیں، پروردگار تیری رضا کی خاطر، دشمنوں سے برات تیری رضا کی خاطر، تیرے حکم کے سامنے تسلیم تیری رضا کی خاطر، پیغمبر کی باتوں پر تصدیق تیری رضا کی خاطر، سب تیری خاطر، وجہ کا، تیرے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ اس کے فرماتے ہیں یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شان من الشان، یہ جملہ بعد میں آیا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو جب میدان قیامت میں جناب معصومہ قم کی شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے دو اہل بیت کے دوستوں سے محبت، ان کے دشمنوں سے برات، حکم خدا کے سامنے تسلیم، خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا، پیغمبر کی لائی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، اور یہ سارا کام خدا کی خاطر انجام دینا۔ تو جس میں یہ خصوصیت ہوگی وہ اس لائق بن سکتا ہے کہ معصومہ سے گزارش کرے یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی میدان قیامت میں ہماری شفاعت کیے گا، فإن لک عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہم، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تختم، پروردگار میرا خاتمہ سعادت پر ہو، ولا تسلب منی ما نفع، اور جو تو نے مجھے معرفت ہے، یہ معرفت آخر لمحے تک مجھ سے سلب ہونے پائے۔ آپ غور کریں کس زیارت میں کتنی معرفت کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان زیارتوں کو غور سے پڑھے تو اس کی فکر بدلے گی، مزاج بدلے گا۔ خدا ہم سب کو معرفت کے ساتھ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا شرف سکے، نہ بی بی بلکہ تمام اہل بیت علیہم السلام، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، جناب خاندان اہل بیت کی ایک ایک فرد کی زیارت معرفت کے ساتھ عطا ہو، اور میدان قیامت میں ہمیں ان سب خاندان اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، اور وہ دن جلد آئے جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت ان کے فرزند کے ساتھ انجام دیں۔ وہ دن آئے کہ جب جناب ابو طالب کے قبر پر کھڑے ہو کر ان کا فرزند زیارت کر رہا ہو،
اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے زیارت پڑھ رہے ہوں۔ وہ دن آئے جب باقی کے قبروں پر کھڑے ہوئے امام عصر زیارت پڑھ رہے ہوں اور ہم ان کے ساتھ زیارتیں دہرا رہے ہوں۔ خدا وہ دن جلد آئے کہ امام وقت کی زیارت نصیب ہو، ان کی خدمت کرنے کا موقع نصیب ہو، ان کے در کی جارو کشی نصیب ہو۔ خدا قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں، نوکروں میں شکرگزار ہوئے اور اس بلا کو جلد دنیا سے دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔